جو پاس کروائی تھی اور جس انداز سے پاس کروائی تھی، اس کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ججز کا تعیناتی ہوئی، اسلام آباد میں 2 ججز کی، پشاور میں 10 ججز کی، لاہور ہائی کورٹ میں 9 ججز کی اور سندھ ہائی کورٹ میں 12 ججز کی تعیناتی ہوئی۔ یہ تقریباً 46 ججز کی تعیناتی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی 7 ججز آ گئے، 6 پرماننٹ ججز ہو گئے، 1 ایکٹنگ جج ہو گیا۔ لیکن سپریم کورٹ میں ہماری اور سول سوسائٹی کی اور بار ایسوسیشنز کی کنسٹیٹیوشنل پٹیشن پینڈنگ ہے، اور وہ پہلے دن ہم نے ٹیک اپ کر لی تھی یہ پوائنٹ جوڈیشل کمیشن کے سامنے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہ ہوا ہو باعث عدالت کے سپریم کورٹ، تب تک ججز کی تعیناتی نہ ہو۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس میجارٹی نہیں ہے، ووٹ کے ذریعے سے کمیشن آگے بڑھا اور تعیناتی ہوئی۔ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ وہ 26ویں ترمیم جلد سے جلد ہیئرنگ کے لیے فکس ہو، اور وہ پری 26ویں ترمیم کے جو سپریم کورٹ کے ججز ہو، وہ جج صاحبان سارے کے سارے بیٹھے اور وہ ان پہ فیصلہ کرے۔ اپنے آپ کو یاد کرانا چاہیے کہ 8 فروری 2024 کا دن کتنا شاندار دن تھا۔ اس دن پاکستانی قوم نے جمہوریت سے اپنی وابستگی کا بھرپور اظہار کیا۔ جو کچھ 8 فروری سے پہلے ہو چکا تھا، جو تشدد ہوا 9 مئی کے بعد، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، ہمارے بیشتر کینڈیڈیٹ سرکردہ لوگ حلقوں میں جو تھے ان کو جیلوں میں رکھا گیا، جیلوں سے لوگوں نے الیکشن لڑے۔ خود میں نے الیکشن لڑا اور میں جانتا ہوں کہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ایک الیکشن میٹنگ بھی کر سکیں اپنے حلقے میں۔ ہماری میٹنگز پہ حملہ کیا جاتا تھا، جو لوگ آ جاتے تھے ان کو رات کو اٹھایا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، ہمارے بینر پھاڑے جاتے تھے۔ پنجاب میں ایک ایسا ماحول تھا فسطائیت کا جو میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ بلکہ اس سے بھی پہلے جب ہم اپنے کاغذات داخل کرنے گئے، وہاں کھڑے ہوتے تھے جو ہم سے کاغذات چھین لیتے تھے۔ کتنے امیدواروں کے ساتھ میں خود گیا ذاتی طور پہ، وہاں میں نے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے چھنتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کو اغوا کیا گیا، امیدواروں کو، کہ وہ اپنے کاغذات نہ جمع کرا سکیں یا اسکروٹنی کے وقت وہ ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش نہ ہو سکیں۔ ایک واقعہ میں پوری عمر نہیں بھولوں گا۔ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک امیدوار تھا، ہم بڑھ رہے، یہاں پہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، ہمارے ملٹری کورٹس کے اندر جو پرزنرز ہیں جن کا کیس بڑی ایبلی ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ہمارے باقی ساتھی جو کوٹ لکھپت آپ کے اللہ بھلا کرے اٹک جیل میں، جیلم جیل میں اور اڈیالہ جیل میں اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں، یہ سب کے سب پولیٹیکل پرزنرز ہیں۔ پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں، ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے، اور چونکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ 0/0/0۔ آپ جا کے ملیں دیکھ لیں، فیکٹریاں دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، سب کا سب بلوچستان کے ممبران اسمبلیز جو کہ حکومت میں ہیں وہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہماری ترجمان، ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں، خود مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری ترجمانی کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ وہ اپنے گھروں سے کیا کوئٹہ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ حالات ہیں بلوچستان کے اس وقت۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پر 1971 جب ہوا تھا تو اس وقت جنرل یحییٰ نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ 1970 میں جب دسمبر میں الیکشن ہوا اس نے اسے کہا تھا سب ٹھیک ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈاکا ہو گیا تھا۔ ہوش کے ناخن لے، پختون بیلٹ بلوچستان کا ان ساروں نے ایکا کی ہے۔ مارنگ بلوچ صاحبہ کی بات کریں، ترجمانی کر رہی ہیں وہاں پہ بلوچ یوتھ کی بھی، وہاں پہ سیکشن 144 لگتا ہے، لاکھوں لوگ نکلتے ہیں وہاں پہ، انہوں نے ڈیفائی کیا، ایک مطلب کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا۔
اور وہ خواتین بلوچستان جیسے معاشرے میں باپردہ خواتین جو ہیں وہ باہر نکلی اپنے حقوق کے لیے، ہوش کے ناخن لیں. یہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا پکھنڈ ختم ہونا